محترم دوستو، بزرگوں، بچوں، اسلام کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کا تیسرا دن ہے، تیسرا روزہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمزوری کو دور فرمائے، ہمت و طاقت عطا فرمائے، بزرگوں کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ جو بزرگ ہمارے روزے رکھ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے تعلق سے چند سوال کیے گئے، ان چند سوالوں کے جواب لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں، آخر تک بنا اسکپ کیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت ضروری ہے، جو بہت ضروری ہے وہ روزہ رکھنے کے تعلق سے۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس بندے نے رمضان کے سارے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی جتنے بھی اس نے گناہ کیے اپنی زندگی میں، اور اس سارے روزے رکھ لے وہ بندہ، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی برکت والا مہینہ، کتنی عظمت والا مہینہ، کتنی شفقت والا مہینہ، کتنی رحمت والا مہینہ یار۔ یہ بتائیے، کتنے بھی گناہ کیے ہوں لیکن ہاں ایمان کی حالت میں، ادھوری رہ گئی بات، ایمان کی حالت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے نے ایمان کی حالت میں سب روزے رکھ لیے رمضان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں۔ شرط یہ ہے ایمان کی حالت میں، مطلب کہ بہت سے غیر مسلم روزے رکھ لیا کرتے ہیں، مذہب اسلام سے متاثر ہو کے روزے رکھ لیا کرتے ہیں، دوستی میں روزے رکھ لیتے ہیں کہ اللہ میں بھی روزے رکھ لیتا ہوں، یا پھر اپنی صحت کے لیے روزے رکھ لیا کرتے ہیں۔ آج کل ویگیانک سائنٹسٹ وہ کہہ رہے ہیں بھوکے رہو سال میں 20 سے 25 دن، تو سوچتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے وہ عمل، نیک عمل۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان، اس کے بعد میں نیک عمل۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیک عمل کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ میدان محشر میں سارے نیک عمل برباد کر دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے ان لوگوں کے جو ایمان والے نہیں ہوں گے۔ بہت سے غیر مسلم یا جو ایمان والے لوگ نہیں ہیں، بڑے اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں، یا تو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بڑا، آپ بھی کہیں گے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، لیکن افسوس، بہت افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان والے نہیں ہوں گے نا، چاہے وہ روزہ رکھیں، کتنے بھی اچھے نیک عمل کریں، کچھ بھی کریں، ایمان والے نہیں ہیں، کتنے اچھے لوگوں کے ساتھ میں اچھی بھلائیاں کریں، لیکن وہ قبول نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ مذہب اسلام جو ہے وہ 5 اس کے پلر ہیں، جس طرح مکان کے پلر ہوا کرتے ہیں، اگر ایک پلر بھی اگر توڑ دیا جائے تو مکان کمزور پڑ جائے گا، اسی طرح سے 5 پلر ہیں، ابھی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں مذہب اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 پلر ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ توحید ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ اب یہی چیز نہیں سب سے پہلا ہے نا، جب یہی چیز نہیں ہوگی، جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو کوئی بھی عمل کرے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہو اس کا۔ لہٰذا اللہ کرے اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک جو غیر مسلم، نان مسلم لوگ بھی جو روزے رکھتے ہیں یا مذہب اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو کلمہ شہادت پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا جو سوال کیے گئے مجھ سے کمنٹ کے ذریعے، ایک خاتون ہیں، وہ سوال کرتی ہیں کہ 5واں مہینہ ہے، حاملہ ہوں میں، کیا کروں، روزے چھوڑ دوں رکھوں؟ اس طرح سے سوال کیا گیا۔ میری بہن یا جو بھی ہماری بہنیں حاملہ ہے وہ سن لیں، اگر جان جانے کا خطرہ ہے، اگر بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، خود کی جان جانے کا خطرہ ہے، تب اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، حاملہ ہوں چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کتنا بیمار کیوں نہ ہو، اگر جان جانے کا خطرہ ہے تبھی اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ روزہ وہ چیز ہے، روزہ فرض ہے، جس طرح سے کہ دیکھا ہوگا بیمار ہوتے ہیں لوگ، بیمار پڑے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ نماز فرض ہے، اسی طرح سے روزہ بھی فرض ہے۔ اگر لگتا ہے، آج کل معلوم ہو جائے گا ڈاکٹر سے، کہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ بھوکا رہنے سے، اتنے گھنٹے بھوکا رہنے سے کہ ہمارے بچے کو یا ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن کنفرم ہونا چاہیے، یہ اپنے ذہن میں نہیں سوچ لینا ہے کہ ہمیں یا ہمارے بچے کو کوئی نقصان ہو جائے گا تو ہم روزہ چھوڑ دیں۔ بہت بڑی چیز ہے روزہ،
روزہ اگر چھوڑ دیا نا، روزہ اگر بندہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں 60 روزے رکھنے کا حکم ہے ان کے لیے، اور 60 لگاتار رکھنے ہیں، پھر یعنی 59 روزے ہوگا تو ایک رہ گیا، پھر سے سٹارٹ کرنی پڑے گی 60 روزے لگاتار ایک روزے کا بدلے میں۔ لہٰذا دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں تھوک آتا ہے، انہوں نے سوال کیا کہ تھوک آتا ہے اور نماز پڑھتے پہ یا قرآن پڑھتے پہ تھوک آتا ہے؟ تھوک بات کرتے پہ آتا ہے روزے میں، میرے بھی ابھی تھوک آ رہا ہے، یہ نکل لیا میں نے، دیکھو تھوک آتا ہے۔ یہ وہم ہوتا ہے آدمی کا، یہ ایک وہم ہوتا ہے کہ تھوک آ گیا منہ میں، ہم تھوک نکلنے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ روزہ نہیں ٹوٹتا تھوک سے، روزہ تھوک نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں وضو کرتے وقت، ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ وضو کرتے وقت حلق سے پانی اتر جائے، اس کا جواب میں ابھی بعد میں بتاؤں گا، لیکن تھوک کا مسئلہ جو ہے، تھوک کا یہ ہے، روزہ وضو کرنے کے بعد میں منہ میں تراوٹ رہتی، گیلا پن جیسے رہتا ہے، اب اس کو یہ سوچ کر کے نگلا، جو وضو کے بعد میں ہمارے منہ میں تراوٹ رہتی ہے کہ ہمیں اس سے آسانی ہوگی، ہمیں تراوٹ مل جائے گی، اس تھوک کو نگلا یہ سوچ کر کے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی۔ وضو کرنے کے بعد میں جو کلی بندہ کرتا ہے تو منہ میں تراوٹ رہتی ہے، اس تراوٹ کو ختم کر دیں، تھوک دیں، اس کو تو تھوک ہی دیں، اس کو اگر نگلیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اس لیے ویسے تو تھوک اگر آتا ہے منہ میں، نماز پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، بات کرتے وقت جو منہ میں تھوک آتا ہے، اس تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ تھوکیں، اس کو وہم نہ رکھے اپنے ذہن میں، ورنہ تو اور زیادہ خشکی ہو جائے گی، نہیں تھوکنا چاہیے۔ لہٰذا وضو کرتے وقت پانی حلق سے اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کرتے وقت حلق سے اگر پانی اتر گیا اور ہمیں دھیان ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہمارا روزہ ہے اور حلق سے پانی اتر گیا وضو کرتے وقت، تو روزہ نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا روزہ۔ کیوں؟ کیونکہ روزے میں وضو میں جو غرارہ کرا جاتا ہے اس کے لیے منع فرمایا ہے، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کے لیے منع ہے، حکم نہیں ہے اس کا۔ اب بندہ یار کس طرح سے وضو کرے گا جو پانی، جب منع کر دیا گیا، اس کی اجازت نہیں ہے، جب منع کر دیا گیا، شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے کہ روزے میں ناک میں پانی چڑھایا جائے، ناک کی نرم ہڈی تک، یا پھر غرارے کے ساتھ کلی کی جائے، تو کیسے کر کے پانی اتر جائے گا؟ صرف ایک نام کے لیے کلی کی جاتی ہے، وضو میں ہلکا سا پانی لے کے بس نیچے سے نیچے منہ کر کے، نیچے سے نیچے ہونٹوں تک، زبان تک بس بھیگے، ہلکی سی شروع کی، بس یہ، یعنی پانی منہ میں لے کے غرار ابھی پرسوں کر رہا تھا ایک صاحب، میں نے منع کیا وضو خانے پر مسجد میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ یار، یہ کیوں اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں؟ روزہ چلا جاتا ہے، غرارہ نہیں کرنا ہے، پانی حلق سے نہیں اترنا چاہیے، احتیاطی سے وضو کرنا چاہیے۔ لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمارا آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ویڈیو کے اندر آپ جانتے ہیں میں بھی سوال کیا کرتا ہوں آپ لوگوں سے، جس طرح سے میں نے پچھلی ویڈیو میں 2 سوال کیے تھے کہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے، ایک سوال کیا تھا کہ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے، تو چند لوگوں کے میں نے نام لکھے ہیں، ان لوگوں کے نام لے کر کے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنا ایڈریس بتاتے ہیں، اس میں سب کچھ بتاتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے میں بھی نام لے لیتا ہوں آپ لوگوں کے، میں بھی نام لیا کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ لہٰذا میں پہلے آپ لوگوں کے نام لے کر کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ان سوالوں کے جواب بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں ایک سوال، بہت اہم سوال ہے، بڑا ضروری سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے، وہ سوال میں آپ سے کروں گا، میں بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ فیض سید صاحب نے جواب دیا ہے، اور فیض سید نے، شاہ جمال صاحب نے جواب دیا ہے، محمد آصف ہیں اور عبد القادر نے دونوں جواب دیے ہیں، افضل سہارنپور سے ہیں جواب دے رہے ہیں، علیم الدین ناگور شریف سے جواب دے رہے ہیں، بلال صدیقی سہارنپور سے جواب دے رہے ہیں، محمد ایان جودھ پور راجستھان سے ہیں، آفتاب محمد اندور سے جواب دے رہے ہیں، علیم صدیقی بھائی ہیں، مبین خانم پنجاب سے ہماری بہن نے دونوں جواب دیے ہیں، رضوانہ خاتون نے ہماری بہن نے دونوں جواب دیے ہیں، فیضیہ نور نے دونوں جواب دیے ہیں، ناہد پروین کی کمنٹ ہے، مسکان مرزا ہیں، غزالہ خان رائے چودھری بریلی شریف سے ہماری بہن نے دونوں جواب دیے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے ہماری بہنوں کی تو ماشاءاللہ، ترنم جہاں جونپور سے ماشاءاللہ، ہماری بہنیں بہت دیکھتی ہیں ویڈیو، اس چیز کا تو اندازہ مطلب میں نے آئیڈیا لگایا ہے۔ ہمارے بھائی اسلام ملک بھائی مراد آباد سے اکثر کمنٹ آتی ہے، ان کی کمنٹ آئی ہے، اور رفیق سلمانی صاحب کی بھی کمنٹ آتی ہے، وحید بھائی مہاراشٹر سے ہیں، اور گلشن فاطمہ ممبئی سے دونوں جواب دے رہی ہیں، علی اصغر ویسٹ بنگال سے، ان کی تو آتی ہے کمنٹ، اللہ سلامت رکھے علی اصغر بھائی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو۔ محمد حسین میر صاحب کی کمنٹ آنا شروع ہوئی ہے چند دن سے، ڈاکٹر نشا اسرار ہیں، ڈاکٹر نشا اسرار، ان کی بھی کمنٹ آنا شروع ہوئی ہے چند دن سے، انہوں نے دونوں جواب دی ہیں۔ اشرف رضا بریلی شریف سے دونوں جواب دے رہے ہیں، افضل بھائی ہیں، افضل شیخ بھائی ہیں، دونوں جواب دیے ہیں، عابد شیخ بھائی ہیں، فضا خان نے دونوں جواب دیے ہیں، محمد عامر صاحب نے دونوں جواب دیے ہیں، خالد یاسین بھائی پاکستان سے ہیں، اللہ سلامت رکھے، سہیل حسن خان صاحب ہیں، چند لوگوں کے میں نے نام لکھے تھے۔ سوال کا جواب ہے، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے بھائی، سب سے افضل، بڑی افضل ہے، تہجد کی نماز بڑی افضل ہے، اس چیز کا تو اندازہ جب ہوگا نا تب آپ پڑھیں گے،
اب تو خیر اٹھ ہی رہے ہیں, سحری میں اٹھ رہے ہیں, 10-15 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں, پڑھ لیا کریں, لیکن رمضان سے علاوہ کبھی اٹھ کے دیکھیں, رات کو نیند سے اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنی پریشانی رکھیں اپنے رب کے سامنے, اپنی پریشانی اپنی دعا کو رکھیں. اس کے بعد میں احساس ہوگا, مصلی پہ ایک آنسو بھی گرا دیا تہجد کی نماز میں. اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. زیادہ چانس رہتے ہیں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول, 100% دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عمل ہے اس پر. تہجد کی نماز میں دعا مانگ کے دیکھیں آپ, اور اگر ایک آنسو اگر نکل گیا تہجد میں مصلی پر تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تہجد کی نماز وہ ہے نفل نمازوں میں سب سے زیادہ افضل ہے, فرض نمازوں کے برابر رکھتی ہے پاور, لیکن ہے تو نفل نماز. خیر فرض تو فرض ہوتی ہے لیکن پاور وہی رکھتی ہے. لہٰذا دوسرا سوال ہے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اب ایک سوال میں کر رہا ہوں آپ سے, اس سوال کا جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں, نہیں تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اس سوال کا جواب میں آپ تک پہنچا دوں گا. رمضان کے مہینے میں وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ نصیب فرماتا ہے؟ سبحان اللہ. 60,000, 7,000 نہیں, 60,000, 60,000, 60,000 جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ نصیب فرماتا. سبحان اللہ. کتنی برکت والا, کتنی عظمت والا, کتنی شفقت والا مہینہ ہے یہ, کتنی رحمت والا مہینہ. پروردگار عالم کتنی رحمت اپنے بندوں پر فرماتا ہے, کتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر, کتنا فضل فرماتا ہے. جہنمیوں کو, جو جہنمی ہو چکے ہیں دنیا میں, روزے کے وقت, روزے رمضان میں وہ کون سا وقت آتا ہے جو جہنمیوں کو عادت فرما دیتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ پاک اپنے دنیا کے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ ڈیلی رمضان میں اتنے وقت 60,000 فرشتوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دیتا ہے. بتائیے کتنی رحمت والا مہینہ ہے. تو یہ سوال ہے آپ سے, کون سا وقت آتا ہے وہ رمضان میں, وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ نصیب فرماتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا, نہیں تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اس سوال کا جواب میں آپ تک پہنچا دوں گا. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری کمزوری کو دور فرمائے, ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے, بزرگوں کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے جو روزے رکھ رہے ہیں, اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصی کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی بیمار ہے, کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و اقارب, محبین, متعلقین, احباب, سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو شفا اللہ پاک, جو اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو شفا عطا فرمائے, سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. دنیا میں جہاں پریشان مسلمان, سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان اظہری صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے. مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, ان کی غیب سے مدد فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے. آقا کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.